وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اما بعد، سورہ البقرہ آیت نمبر 183 تا 185 قراءت کی گئی. ان تین آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین روزے کی فرضیت، اس کی حکمت اور اس کے لیے ماہ رمضان کا تعین اور اس کی وجہ اور اس روزے سے متعلقہ چند احکام اور مباحث ان تین آیات میں بیان کیے ہیں. یہ ان تین آیات کا خلاصہ، اس کا مضمون اور سبق ہے. اول ان تین آیات کی مختصر جامع تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر رمضان کے حوالے سے بنیادی چند نکات ذکر کروں گا اور اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے چند نکات ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مؤمنو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر یہ فرض کیے گئے. مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الصیام جمع ہے صوم کی. صوم عربی میں کہتے ہیں رکنا، باز آ جانا، ٹہر جانا. یہ اس کا معنی لغوی ہے. صام النہار، دن ٹہر گیا. یہ اہل عرب اس وقت کہتے ہیں جب سورج استوا کی حالت میں ہو، ابھی زوال نہیں ہوا ہو. اس وقت انسان کا سایہ انسان کے قدموں کے نیچے غائب ہو جاتا ہے. تو اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ دن رک گیا ہے، دن ٹہر گیا. دن رکتا تو نہیں ہے لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے. تو یہاں پر صام معنی لغوی کے اعتبار سے رکنے کے معنی پر آیا ہے. صام الفرس، گھوڑا رک گیا. گھوڑا اگر چلتے چلتے رک جائے، آگے نہ بڑھے، تو اہل عرب کہتے صام الفرس، گھوڑا رک گیا، گھوڑا ٹہر گیا. یہ اس کا معنی لغوی ہے. قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، لیکن بعض الفاظ قرآن نے بطور اصطلاح کے استعمال کیے ہیں. وہاں پر معنی لغوی کی مناسبت تو ہوگی لیکن مراد معنی لغوی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر مراد معنی اصطلاحی ہوگا. جیسے ایک انگلش زبان کا لفظ ہے شوگر، آپ نے سنا ہوا ہے. اب لفظ شوگر اگر آپ ڈکشنری کی کتاب میں تلاش کریں گے، وہاں پر اس کا معنی آئے گا مٹھاس، چینی. لیکن اگر یہ لفظ شوگر ڈاکٹر کہے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہاں پر مٹھاس اور چینی مراد ہے، بلکہ یہاں مراد شوگر کی بیماری مراد ہے. آرٹیکل لفظ اگر آپ ڈکشنری میں پڑھیں گے تو وہاں پر اس کا معنی ہوگا مضمون. لیکن یہی لفظ آرٹیکل وکیل، جج اور قانون کی کتاب میں ذکر ہو تو وہاں مراد قانون کی دفع ہوگی. تو اصطلاحی معنی اور ہوگا، لغوی معنی اور ہوگا. اسی طرح لفظ صوم، یہ ٹھیک ہے عربی زبان، اس کو اگر منجد، اس کی جو کتاب ہے ڈکشنری کی یا قاموس، اس میں اگر آپ تلاش کریں گے تو وہاں پر اس کا معنی یہی آئے گا، رکنا، باز آ جانا، ٹھہرنا. لیکن اس کو جب قرآن نے استعمال کیا تو یہاں پر معنی لغوی مراد نہیں ہے بلکہ معنی اصطلاحی مراد ہے. اور معنی اصطلاحی صاحب کتاب، صاحب شرعیت، معلم قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے. اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ ان کو وہ وحی جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے کھول کر بیان کر دیں. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم اور سیام کا معنی جو امت کو بتایا ہے وہ یہ ہے
کہ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، اس دواجی تعلق سے نیت کے ساتھ رکنے اور باز آ جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فہم قرآن کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ فہم قرآن بغیر فہم حدیث کے نہیں آ سکتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی متعین کیا۔ دوسری بات، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب لفظ تقوی، اس کا معنی لغوی اور معنی اصطلاحی دونوں میں فرق ہے۔ لفظ تقوی اس کا بیس فارم جس سے یہ سارے صیغے نکلے ہیں وہ ہے واو قاف یا، وقایا، اسی سے وقایا ہے۔ وقایا عربی میں کتاب کی جلد کو کہتے ہیں، کہ وہ کتاب کے اوراق کو پھٹنے سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ تو لغوی معنی ہے بچانا، بچنا۔ اب یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، لعلکم تتقون، المتقین، اتقوا اللہ، یہ سارے صیغے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ اگر ہم اس کے معنی لغوی کو لے لیں تو وہاں پر بعض مواقع پر یہ معنی مفہوم مراد صحیح نہیں بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر اتقوا اللہ، اگر ہم وہاں معنی لغوی لیں، معنی لغوی کیا ہے؟ بچنا، تو اتقوا امر کا صیغہ ہے، یعنی بچو۔ تو اب اگر آپ ترجمہ کریں اتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ سے بچو، معنی غلط بنتا ہے۔ اللہ سے بچنا تو نہیں ہے، اللہ کی طرف تو لپکنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، تو یہاں معنی تو نہیں بنتا ہے معنی لغوی۔ تو یہاں پر جو ہے معنی مراد ہوگا، معنی لغوی نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی سے متعلق تعلیمات دی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اللہ کے احکامات۔ تو اللہ کے احکامات دو قسم کے ہیں، کرنے والے کام اور بچنے والے کام۔ کرنے والے کام مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، یہ کرنے والے کام ہو گئے، اسی پر قیاس کر لے۔ باقی بچنے والے کام، جھوٹ مت بولو، سود مت لو، رشوت مت لو، دھوکہ مت دو، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اب بچنے والے کام اور کرنے والے کام، ان دونوں کا نام ہے احکامات الہی، اللہ کے احکام۔ اب جب ایک بندہ احکامات الہیہ کی پابندی کرتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوگی، اور جو نہیں کرتا اس کی دوسری کیفیت ہوگی۔ جو نہیں کرتا تو اس پر اللہ کا غضب متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص ان کاموں کی پابندی کرتا ہے جو اللہ نے بتائے ہیں، تو یہ شخص بچ جاتا ہے اللہ کے عذاب سے، یہ بچ جاتا ہے اللہ کے غضب سے۔ تو اب جب یہ مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اب آ جاؤ اس لفظ پر، اتقوا اللہ۔ وہاں معنی کیا ہوگا؟ اتقوا عذاب اللہ، لوگوں اللہ کے عذاب سے بچو، لوگوں اللہ کے قہر سے بچو۔ اب ایک شخص اللہ کے عذاب سے کس صورت میں بچ سکتا ہے؟ وہ اس صورت میں جب دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا۔ اگر اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی۔ آج جو جدید دنیا ہے وہاں پر لوگ اس وقت جو ہے وہ جرم سے باز رہتے ہیں۔ وہ اس لیے باز نہیں رہتے کہ حکومت کا آرڈر ہے، وہ اس لیے باز رہتے ہیں کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہ میں نے کوئی حرکت کی اور کیمرے نے نوٹ کر لی تو میری خیر نہیں ہے۔ تو وہ بڑے چکنا رہتے ہیں کہ یار کوئی غلطی، کوئی حرکت نہ ہو جائے۔ اور جب کبھی وہاں لائٹ چلی جائے تو اس کا تماشا آپ نے دیکھا ہے، خبروں میں سنا بھی ہوگا کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو اس وقت اندر کی درندگی باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ ان کے اوپر ایک مصنوعی خوف تھا، حقیقی خوف نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ گناہ سے باز تھے۔
لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف موجود ہو تو کیمرہ موجود ہو یا نہ ہو انسان گناہ سے باز رہتا ہے. تو اس لیے اتق اللہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے, اور جب اللہ کے عذاب سے بچو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے. یہ ہے اس کا حقیقی معنی, لعلکم تتقون, تم پرہیزگار بن جاؤ. اب یہ پوری تفصیل تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی روزے سے یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ لوگوں روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بھئی کیسے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر مختلف قوتیں, قابلیتیں رکھی ہیں. قوت غضب, انسان کو غصہ آتا ہے, اشتعال میں آتا ہے, یہ قوت اللہ نے رکھی ہے. یہ اس لیے رکھی ہے بوقت ضرورت اس کا آپ استعمال کر سکیں. اگر انسان کے اندر یہ قوت نہیں ہو تو انسان بکری کی طرح بن جائے گا کہ پھر جو چاہے جیسا چاہے اس کے ساتھ کرتا رہے. یہ اندر کے اندر ایک انتقام ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ میرے عزت نفس پر کوئی حرف نہ آنے دے. قوت غضب ہے, قوت شہوت ہے, بہت ساری قوت قابلیتیں ہیں. اب یہ اگر کنٹرول میں ہو تو انسان کے مقام پر ہو, اور اگر کنٹرول میں نہ ہو تو انسان حیوانیت اور درندگی پر آ جاتا ہے. یہ قوتیں انسان میں اس وقت طاقت پکڑتی ہیں جب انسان کا پیٹ بھرا ہو. پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر طاقت قوت ہوتی ہے, پھر مستی آتی ہے, پھر انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر پیٹ ہلکا ہوگا, بھوک کی حالت میں ہوگا, تو یہ قوتیں کمزور ہوں گی. جب یہ قوتیں کمزور ہوں گی تو انسان اس کو کنٹرول میں رکھ سکے گا. لعلکم تتقون, تم روزہ رکھو تاکہ تم یہ بھوک اور پیاس کی کیفیت تم پر غالب رہے, اور اس کے نتیجے میں پورے مہینے کی جو ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کے نتیجے میں تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہے وہ مطلوب ہے روزہ, مقصود ہے روزہ. لعلکم تتقون, ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, 29 یا 30 دن ہے, لمبا پروگرام نہیں ہے. پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو تم میں کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے. مریض سے وہ مریض مراد کے روزہ رکھنے کے نتیجے میں مرض ناقابل برداشت ہو جائے یا مرنے کا خطرہ ہو. فیصلہ ڈاکٹر کرے گا اگر ایماندار ہے, یا وہ شخص خود کرے گا اپنے بارے میں اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر تم سفر پر ہو, سفر پر ہو کا مطلب یہ ہے کہ عملاً سفر پر ہو, یہ نہیں کہ ابھی سفر کا ارادہ ہے. مثلاً آپ گھر پر موجود ہیں, رمضان کے دن چل رہے ہیں اور 10 بجے فلائٹ ہے آپ کی, تو آپ یہ نہیں کریں گے گھر میں بیٹھے ہوئے سحری نہیں کریں گے اور کھانا پینا رکھیں گے. کیوں بھائی, میری 10 بجے فلائٹ ہے تو میں کیوں روزہ رکھوں, لہٰذا چائے بھی پی رہے, کھانے بھی کھا رہے. ایسا نہیں ہوگا. جب گھر میں ہے روزہ رکھیں گے, نیت کریں گے کہ میرا آج روزہ ہے. ہاں, جب جہاز میں سوار ہو گئے, گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی چل پڑی, جہاز اڑ گیا, اب اس کے بعد آپ کو اختیار ہے, چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو رکھیں, چاہے تو افطار کر لیں. وہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا. گھر سے یہ آپشن نہیں ملے گا. گھر میں آپ نے روزے کی حالت میں رہنا ہے. اس لیے فرمایا او علی سفرن, جب سفر پر ہو تو تب جو ہے یہ رخصت ہے. فعدۃ من ایام اخر, باقی دنوں میں گنتی پوری کرو گے, یعنی جب صحت یاب ہو جاؤ تو روزے جو چھوٹ گئے پورا کر لو, اور سفر سے واپس آ گئے ہو تو جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کر لو گے. یہ اللہ کا حکم آ گیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. یہ سن 2 ہجری کی آیت ہے, یعنی ہجرت کے دوسرے سال جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت جب دوسرا سال شروع ہوا تو یہ آیت آئی. تو پہلے سال اللہ رب العالمین نے یہ آیت جو پہلے سال کی ہے روزے کے اعتبار سے, اس میں آپشن دے دیا تھا. روزہ فرض ہے لیکن نہیں رکھتے ہو تو پھر فدیہ دو گے. فدیے کے بارے میں بتا دیا کہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دو, اور اگر 2 کو کھلاتے ہو تو زیادہ ثواب ہے. لیکن روزہ اگر رکھو گے تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بنسبت فدیے کے بہتر ہے, اس لیے کہ روزے میں کیا ہے, تمہارا تزکیہ ہوگا,
اور فدیے میں کیا ہے؟ دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا. لہذا روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو اور سمجھو. یہ اللہ نے پہلے سال حکم دے دیا. پھر اس کے بعد اگلا سال آیا سن 3 ہجری. روزے کا یہ دوسرا سال تھا اور ہجرت کا تیسرا سال تھا. تو جب تیسرا سال آیا تو اس وقت پھر یہ آیت آئی. یہ ٹھیک 1 سال کے بعد آئی ہے، رمضان شروع ہونے سے پہلے. شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا. نزول قرآن رمضان میں ہوا ہے. رمضان کا نزول 2 طرح ہوا ہے. قرآن کا نزول 2 طرح ہوا ہے. ایک نزول قرآن یہ ہے لوح محفوظ، جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں قرآن موجود ہے. لوح محفوظ سے قرآن آیا ہے ہمارے قریب ترین آسمان پر، جو دنیا کے قریب ترین آسمان ہے، اس پر یہ آیا ہے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. اس قبلے پر پورا کا پورا قرآن شب قدر رمضان میں نازل ہوا ہے. یہ ایک نزول ہوا ہے. دوسرا نزول قرآن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو یہاں پر پہلی قسم مراد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. پھر قرآن کی صفت بیان کی، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ضابطہ انسان کو بتاتی ہے. پھر فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں. مطلب آیت کا یہ ہے کہ اس کا ہر حکم واضح ہے. ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کا حکم یہ کہ نماز کی پابندی کرو. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار زکوٰۃ فرض ہے. کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے. یعنی اس کا ہر حکم واضح. یہ ہے وبینات من الہدی، اس کا ہر حکم واضح ہے. تیسری صفت قرآن کے بیان کی والفرقان، اور یہ قرآن فرقان ہے. فرقان عربی میں کہتے ہیں 2 متضاد یا مختلف چیزوں کے درمیان تمیز لانے والے کو، جدا کر دینے والے کو. 2 مکس چیزیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کون سی صحیح اور کون سی غلط ہے. تو وہ پیمانہ، وہ آلہ جو ان دونوں کے درمیان فرق نمایاں کر دے، اس کو عربی میں فرقان کہتے ہیں. اسی وجہ سے کسوٹی کو بھی فرقان کہتے ہیں. کسوٹی جس پر سونے کو پرکھا جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ فرقان ہے. مطلب یہ ہے دنیا کے تمام عقائد، افکار، نظریات لے آؤ، اس قرآن پر تول دو. اگر قرآن تائید کرے تو تم بھی تائید کرو، اور اگر قرآن تردید کرے تو تم بھی تردید کرو. یہ ہے وہ معیار جو اللہ نے قرآن کی صورت میں دیا ہے. اس کے بعد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود ہے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. پہلے کیا تھا؟ چاہو روزہ چاہو فدیہ. اب فرمایا کہ نہیں، فدیہ کا حکم ختم، اب ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے سال بیمار تھے ان کو رخصت دی تھی، آیا وہ رخصت ابھی باقی ہے یا رخصت ختم ہو گئی ہے؟ تو فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ سہولت ابھی بھی حاصل ہے. جیسے پچھلے سال تھا مریض بعد میں رکھے گا، مسافر بعد میں رکھے گا، ابھی بھی یہی حکم ہے. اچھا اللہ نے یہ حکم کیوں دیا مریض کے لیے، مسافر کے لیے؟ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور سختی کا ارادہ نہیں رکھتا. اگر نماز کی طرح حکم ہوتا، نماز فرض ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو، سفر میں ہو تو 2 رکعت پڑھو. پڑھنا ضرور ہے. حتیٰ کہ قتال جہاد کے دوران بھی حکم یہ ہے کہ 2 جماعتیں بنیں گی، ایک جماعت قتال کی ہوگی اور ایک جماعت نماز پڑھے گی. لہٰذا یہ جماعت نماز میں مشغول اور وہ قتال میں، 1 رکعت یہ مکمل کر لے، یہ جائے گی. اور وہ جو قتال کی طرف کھڑے ہیں وہ آئیں گے، وہ ان کی پہلی رکعت ہوگی اور امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. امام سلام پھیر دے گا، یہ پھر 1 رکعت اپنی مکمل کریں گے، وہ پھر آئیں گے اور یہ واپس جائیں گے، اور یہ اپنی 1 رکعت جو 1 رکعت پڑی تھی اور 1 رکعت رہ گئی تھی، اب اپنی رکعت مکمل کریں گے. یعنی اس صورت میں کہ جب دشمن سے مورچے میں مقابلہ ہو رہا ہے،
اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے۔ اگر یہی حکم اس میں آ جاتا کہ روزہ رکھو، کچھ بھی ہو، سفر میں ہو تو بھی رکھو، کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے سے سختی کا ارادہ نہیں رکھتا، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ سہولت دے دی۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے میں کیا حکمت ہے؟ 29 روزے ہیں تو ہر ایک کے 29 ہونے چاہیے، اگر 30 ہیں تو ہر ایک کے 30 پورے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ مریض کے 5 روزے رہ گئے تو 24 پہ چھٹی مل گئی، یا جو ہے مسافر ہے تو اس نے 6 روزے چھوڑ دیے تو اس کو 23 یا 24 پہ چھٹی مل گئی، نہیں، فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ہر ایک اپنی اپنی گنتی پوری کرے گا۔ گنتی پوری کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا تو پھر اگر وہ عمر بھر روزہ رکھتا رہے اس رمضان کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب مریض اس کے 4 روزے رہ گئے ہیں، مسافر اس کے 5 روزے رہ گئے ہیں، ان کا ثواب رہ گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے باقی دنوں میں تم گنتی پوری کر دو تو جو اجر و ثواب میں نے روزہ داروں کو دیا ہے وہی اجر و ثواب تمہیں دے دوں گا۔ یہ ہے وہ حکمت، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ آخر میں اللہ نے فرمایا لوگو اس حکم پر اگر تم نے عمل کر لیا تو تم نے گویا کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی تعلیم دی، آپ نے روزہ رکھ لیا، یہ ہے اللہ کی کبریائی، یہ اعلان ہے، اظہار ہے کہ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، میرے رب کا حکم ہے، وہ میرا آقا، وہ میرا مالک، وہ میرا بادشاہ، اس کی رضا اس میں ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ کبریائی جو ایک بندہ مؤمن روزہ رکھ کر کے کرتا ہے، اور یہی کبریائی نماز پڑھ کے کرتا ہے، یہی کبریائی زکوٰۃ دے کر کرتا ہے، یہی کبریائی ہر نیک کام پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس طرح عملی مظاہرہ ہوتا ہے مؤمن کا کبریائی کے حوالے سے۔ آخر میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگر اس طرح تم نے عمل کر لیا تو تب کہیں جا کر کے شکر گزار بندے کہلاؤ گے۔ شکر کہتے ہیں انعام کرنے والے کے احسان کو بیان کرنا، زبان سے بیان کرے تو اس کو زبانی شکر کہتے ہیں، اور اگر عمل سے بیان کرے تو اس کو عملی شکر کہتے ہیں۔ لہذا عملی شکر یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے حکم پر عمل کر لے، تو یہ وہ عملی شکر ہے جو بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا لعلکم تشکرون، تب کہیں جا کر کے شکر گزار بندے کہلاؤ گے۔ اب رمضان کی فضیلت اور کرنے کے کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ پھر فرمایا میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر نوافل کے ذریعے میرا مزید قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ فرائض کے ذریعے قرب الہی ملتا ہے، نوافل کے ذریعے محبوبیت الہی مل جاتا ہے، یعنی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ موقع عطا کر رہا ہے۔ رمضان میں فرائض بھی ہیں، نوافل اور مستحبات بھی ہیں، لہذا جب بندہ مومن فرائض کی پابندی کرے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور جب نوافل کا اہتمام کرے گا تو مزید قریب ہو کر کے اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ لہذا یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو ہمیں اسی لیے عطا کیا جا رہا ہے۔ دوسری حدیث، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر دور دراز مقام سے 2 اشخاص مدینہ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے بعد طبعی موت پر چلا گیا۔ دیکھیے جب اسلام قبول کیا تھا تو ایک ساتھ قبول کیا تھا تو دونوں کا کھاتا ساتھ ساتھ چل رہا تھا،
یعنی سب نمازیں پڑھ رہے تھے، دونوں نمازیں پڑھ رہے تھے. ایسا تو نہیں تھا نا ایک کی نمازیں زیادہ اور ایک کی کم ہے. نمازیں سب کی ایک جیسی ہیں، روزے سب کے ایک جیسے ہیں، باقی عبادات بھی تقریباً آگے پیچھے چل رہے ہوں گے، یعنی ان کے درمیان 19-20 کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ساتھ اسلام لائے ہیں. لیکن ایک شہید ہو گیا، 1 سال کے بعد دوسرا طبعی موت پہ چلا گیا. اب طلحہ بیان کرتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہ دونوں اصحاب جنت کے باہر کھڑے ہیں اور جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے. اس کے بعد جو طبعی موت پر دنیا سے گیا تھا اس کو پہلے جنت میں لے جاتا ہے، اور جو شہید تھا اس کو بعد میں جنت میں لے جانے لگا. اور مجھے یہ کہا، طلحہ کہتے ہیں مجھے یہ کہا کہ تم واپس ہو جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے. اس پر یہ خواب ختم ہو گیا. انہوں نے صبح ساتھیوں کو سنایا، ساتھی بھی تعجب کرنے لگے. بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، وہ جو 1 سال تک زندہ رہا، کیا اس نے 1 سال میں نمازیں نہیں پڑھی؟ جی نمازیں پڑھی ہیں. کیا اس نے سجدے نہیں کیے؟ جی کیے ہیں. کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ جی اس نے رمضان ایک اضافی پایا ہے. فرمایا انہی سجدوں، نمازوں اور رمضان جو اس نے ایک اضافی پایا وہ اس نے نہیں پایا. اس کی وجہ سے اس کے اور اس کے درجے میں جنت میں اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے. یہ ہے وہ عظیم تحفہ جو رمضان کی صورت میں اللہ عطا کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوش بختی ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور جس کے عمل بھی اچھے ہوں. تو گویا کہ اس نے آخرت کا ذخیرہ اپنے لیے خوب کر لیا ہوگا. لہٰذا یہ عظیم مہینہ ہے جو آ رہا ہے. اب کرنے والے کام بتا دیتا ہوں. نمبر 1، استقبال رمضان. رمضان کا استقبال جیسے آج کی مجلس تھی، لہٰذا آج کے بعد اب ہر جگہ پر اس رمضان کا ذکر ہو. رمضان آ رہا ہے، رمضان کی برکتیں، رمضان کی تیاری. جیسے آپ کا کوئی دوست آ رہا ہو، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت، اور جو وہ قریب ہوتا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. بس بعین ہی رمضان کے بارے میں یہی کیفیت ہونی چاہیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. رغبت کرنے والوں کو اس کی رغبت کرنا چاہیے. نمبر 2، اللہ سے توفیق کی دعا کہ اللہ توفیق عطا کر دے، صحت بھی دے، طاقت بھی دے اور ہمت بھی عطا کر دے، اسباب بھی متوجہ کر دے کہ ہم رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اس لیے کہ بغیر توفیق الہی کے کوئی کام ممکن نہیں ہے. نمبر 3، اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ جو کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا، کسی اور کے لیے نہیں کروں گا. یہ تو مومن کرتا ہی اللہ کے لیے ہے، لیکن تذکیر کر دے کہ میری نیت اللہ کے رضا ہے. نمبر 4، روزوں کے مسائل کا علم تاکہ روزے میں کوئی نقص اور عیب نہ پیدا ہو جائے. نمبر 5، توبہ استغفار، ابھی سے توبہ کر لے، پاک اور صاف داخل ہو جائے. نمبر 6، اپنے وقت کی ترتیب بنا لے اور ایک چارٹ بنا لے. 2 کام ہو گئے، وقت کی ترتیب اور چارٹ. وقت کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا دیں، اتنا وقت میرا سونے کا ہے، اتنا وقت کام کا ہے، اتنا وقت گھر کی ضروریات کا ہے، اور یہ میری عبادت کا ہے. اب اس کو تقسیم کر لے کہ اس میں میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس میں میں نے جو ہے تلاوت بھی کرنی ہے، اس میں میں نے فلاں فلاں کام کرنا ہے. اب چارٹ بنا لے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں ہو گئی. قرآن ایک لکیر کھینچتے، پھر اس کے بعد ذکر ایک لکیر کھینچتے، پھر اس کے بعد باقی نیکیاں ایک لکیر کھینچتے. پھر روزانہ جائزہ لیں، آج نمازیں کتنی جماعت کے ساتھ بھی ہیں، ٹک مار کرتے جائیں. کتنے جو ہے نوافل ادا ہوئے اس کو ٹک مار کرتے جائیں. قرآن کی تلاوت ہوگی، ٹک مار کرتے جائیں. اس طرح ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور چارٹ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کم وقت میں زیادہ چیزیں اپنے لیے سمیٹ لیں گے. عید کی تیاری ابھی سے کر لیں. عید کی تیاری رمضان میں نہ کریں، رمضان میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، لہذا خالص کر لیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے. فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کریں. خواتین گھروں میں اول وقت میں ادا کریں. یہ مہینہ قرآن کا ہے، لہذا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق اس مہینے میں ہونا چاہیے. شہر رمضان شہر قرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے. ایک مرتبہ تو پورا قرآن کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، کم سے کم تو یہ ہے.
پھر کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کی مجلس جیسے آج کی یہ مجلس ہے ان مجالس میں شریک ہوں تاکہ اس کے ذریعے تذکیر بھی ہو اور فائدہ بھی آپ کو ملے. تیسرا یہ ہے پوری تراویح میں شرکت. اگر 20 رکعت تراویح ہے تو 20 رکعت پوری پڑھے اور اگر 8 رکعت ہے تو پھر 8 رکعت پوری پڑھے. یہ نہ کرے کہ 20 میں 8 پڑھ کے چلے جائے, ایسا نہ کرے, بلکہ 20 ہے تو 20 رکعت اور اگر 8 ہے تو 8 پڑھ لیں. اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ 20 میں اس حساب سے پڑھا جاتا ہے اور 8 میں 8 کے حساب سے پڑھا جاتا ہے. لہٰذا پورا قرآن سننا مستقل عبادت اور تراویح میں شرکت مستقل عبادت. لہٰذا پوری تراویح میں شریک ہو. اور یہ جو 5 روزہ 7 روزہ 10 روزہ اس کے بعد چھٹی, یہ درست طریقہ نہیں ہے. لہٰذا پوری تراویح میں شریک ہونا چاہیے. پھر یہ مہینہ نیکیوں کا ہے, لہٰذا کوشش کرے جو بھی نیکی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹیں. گناہوں سے رکنا, چونکہ مقصود روزہ پرہیزگاری ہے, لہٰذا روزے میں اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہوگا, تب کہیں جا کے روزہ سود مند ہوگا, ورنہ پھر ضائع ہو جائے گا. دعاؤں کا اہتمام, مواقع ملیں گے لہٰذا ان کا اہتمام کریں. سحری کے وقت ہے, فرض نماز کے بعد ہے, افطار کے وقت ہے, تراویح کی نماز کے بعد ہے. ہر نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اپنے لیے, والدین کے لیے, پوری امت کے لیے. آج کل غزہ ہے, فلسطین کے مسلمان ہیں, سب آزمائش میں ہیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں. ان کے لیے دعا کریں, توبہ استغفار کا اہتمام کریں, اللہ سے بخشش طلب کریں. اسی طریقے سے درود شریف کا اہتمام کریں, ذکر الہی کا اہتمام کریں, اٹھتے بیٹھتے چلتے اللہ کو یاد کریں. پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی, جب آخری عشرہ آ جاتا آپ کمر بستہ ہو جاتے, گھر والوں کو بھی بیدار کر لیتے. لہٰذا کوشش کریں آخری عشرہ اعتکاف. اگر ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 5 طاق راتیں مسجد میں گزار دے, عبادت کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے, تو انشاءاللہ تعالی شب قدر مل جائے گی. انفاق کا مہینہ, نیکی کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے کہ جب رمضان آ جاتا کریح المرسلہ, اس تیز آندھی کی طرح آپ انفاق کرتے تھے کہ وہ اس کا خیر ہر جگہ پہنچتا تھا. لہٰذا مسجد, مدرسہ ہے, غریب ہے, محتاج ہے, ضرورت مند ہے, نیکی کے کام ہے, تمام کاموں میں اپنا حصہ شامل کرتے چلے جائیں. قیام اللیل, تہجد کی نماز, عام دنوں میں تو بہت کم لوگ اس کے خوش نصیب ہوتے ہیں جو پا لیتے ہیں, لیکن رمضان میں ہر ایک کو یہ موقع ملتا ہے, اس لیے کہ سحری کا وقت ہی تہجد کا وقت ہے. لہٰذا کوشش کریں 8 رکعت, نہیں ہو تو 6 رکعت, نہیں ہو تو 4, وہ بھی نہ تو 2, کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کیا کریں. انشاءاللہ اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے, یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو 365 دن اس کیفیت سے گزرتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا, ان کے ساتھ مدد کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ وہ سارے کام ہیں اگر ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم سب کے لیے رحمت, برکت, مغفرت, قرب الہی اور محبوبیت الہی کا مہینہ بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, شب قدر تو وہ نہیں ہے, شب قدر تو پہلے ہو گیا. وہ جو آخری رات ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو آخر میں اس کو اجرت ملتی ہے. تو لہٰذا آخر میں اللہ کی طرف سے یہ اجرت ہے, یہ انعام ہے, یہ اجر ہے جو آخری رات میں اہل ایمان کو عطا ہوتا ہے. اور پھر بندہ مومن اگلے دن کیا کرتا ہے؟ عید مناتا ہے, خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر لیا, اللہ نے میری بخشش کر دی. تبھی جا کر کے عید منائی جاتی ہے. اور اس عید کی خوشی میں اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ عید کے دن کھاؤ اور پیو, عید کے دن روزہ نہیں رکھو گے,
دیکھیے ایک دن پہلے 29 رمضان ہوا یا 30 رمضان ہوا تو روزہ فرض ہوگا، کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو بہت بڑا جرم ہوگا، لیکن اگلا دن جو عید کا دن ہوگا اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن کھانے اور پینے کا دن ہوگا، وہ اللہ کی مہمان نوازی ہوگی، تو یہ انعام حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الشکر کلہ، اللہم الیک یرجع الامر کلہ، اللہم انت ربنا خالقنا مالکنا الہنا رازقنا۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت، برکت، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، توفیق عطا فرما کے حق ادا کر سکیں۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جمیع امت پر رحم فرما، ہم سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔